آج ہم نے پلان کیا کہ آف روڈ رائڈ پر نکلیں۔ ایسی رائڈ جس کے نام سے ہی ڈر لگتا تھا۔ خوفناک جنگل، گہر کھائیں اور جنگلی جانوروں۔ یہ رائڈ نہیں تھی بلکہ امتحان تھا، حوصلے کا، صبر کا اور بریک کے صحیح وقت پر کام کرنے کا۔ خورشید صاحب بالکل راضی نہ تھے، بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ خطرناک ہے، کہیں ہڈی پسلی نہ ٹوٹ جائے۔ لیکن فردوس صاحب اور شبیر صاحب کے مسلسل اصرار پر آخرکار وہ مان ہی گئے۔ جیسے ہی سفر شروع ہوا امتیاز صاحب کو کیمرہ تھما دیا گیا، مگر کیمرے سے زیادہ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ راستہ اتنا خطرناک تھا کہ لگتا تھا ہم کسی ایڈونچر فلم کا حصہ ہیں۔ جنگلوں کے بیچ بڑے بڑے کھڈے اور خوفناک چٹانوں جیسے پتھر جن پر ذرا سی بھی چابک جان لیوا ثابت ہو سکتی تھی۔ ہر موڑ پر لگتا تھا کہ اب گاڑی الٹ جائے گی یا کسی گہری کھائی میں جا گرے گی۔ ایک جگہ تو اتنی پھسلن تھی کہ بریک بھی بے بس ہو گئی اور ہم سب کی سانسیں چند لمحوں کے لیے رک گئی۔ راستے کا کسی کو بھی علم نہ تھا اور ہماری بدقسمتی کے موبائل نیٹ ورک بھی کام نہیں کر رہا تھا، لیکن ہم نے ٹھان لیا تھا کہ جو بھی ہو جائے آج کچھ کر دکھانا ہے۔ شبیر صاحب کی ہمت دیکھ کر میں تو دنگ رہ گیا، وہ ایسے آگے بڑھ رہے تھے جیسے کوئی پہاڑی فوجی مشن پر ہو۔ ایک لمحے کو لگا کہ اگر ذرا سی بھی نظر ہٹی تو سیدھا ہسپتال پہنچ جائیں گے۔ تھوڑی دور کا سفر طے کر کے راستے میں کچھ دوست ملے، وہ ہمیں دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ انہیں یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ واقعی ایسے خوفناک راستے سے رائڈ کرنا ممکن ہے۔ خورشید صاحب کو دیکھا تو وہ پسینے میں شرابور تھے اور ان کا چہرہ صاف بتا رہا تھا کہ وہ دل ہی دل میں تمام غلط فیصلوں پر پچھتا رہے۔ یہ ایک ایسی رائڈ تھی جس کے بارے میں سوچنے سے بھی ڈر لگتا ہے۔ رائڈ تو دور کی بات تھی، کہیں ایک طرف کھائی تو دوسری طرف جھاڑیوں میں سانپوں کا اندیشہ اور اوپر سے بادلوں کی گرجتی آواز جیسے ہمیں خبردار کر رہی ہو کہ واپس چلے جاؤ۔ لیکن آخر میں جب ہم بخروخت منزل پر پہنچے تو سب نے ہنستے ہوئے کہا، ایسا مزہ پہلے کبھی نہیں آیا اور شاید دوبارہ کبھی نہ آئے۔